گرامی قدر حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ سامعین وقار، اقبال کا تصور عمل کیا ہے؟ یہ انسان کو خواب غفلت سے جگاتا ہے، یہ سوختہ تنوں میں زندگی کی حرارت پیدا کرتا ہے، آئین وفاداری کی تجدید کرتا ہے اور اسلام کی شاعت ثانیہ کی امید پیدا کرتا ہے۔ مگر افسوس، میں اپنی داستان کو کہاں سے شروع کہاں پہ ختم کروں؟ میں بے عملی کے ایسے جہاں کا باسی ہوں جہاں قدم قدم پر مظلوموں کے نیلامی کھائے عصمتوں کی اٹھتی ہوئی دھجیاں اور عصمتوں کے مدفن نظر آتے ہیں۔ میں اپنی سنہری طریقے اور آنکھ پلٹ کر کام اٹھتی ہوں جہاں محمد بن قاسم ایک مومنہ کی پکار پر سندھ کے صحراؤں میں راجہ دہر کی کافرانہ چالوں پر بجلی بند کر دیتا ہے، جہاں صلاح الدین ایوبی کافروں کی چمکتی ہوئی تلواروں کا خون کرتا ہے، جہاں محمود غزنوی بتوں کا تماشے بننے کی بجائے بت شکن بنتا ہے، جہاں ٹیپو سلطان ذلت کی زندگی کی بجائے عزت کی موت کو گلے لگاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ حاضرین محفل، عمل سے آری اور بے عملی کی گہرائیوں میں گری ہوئی اس مظلوم قوم کے زخم بیمار کرنے کے لیے راضی کا کون سا گلیہ استعمال ہوگا؟ قوم کی نفسیاتی الجھنیں فرعون کے کون سے قانون کے تحت حل ہوں گی؟ اگرچہ اقبال کا یہ فرمانا مبنی بر سچ ہے، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی، خبر نہیں کیا ہے نام اس کا خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ لیکن مجھے امید واثق ہے اور آج مجھے آسمان کی فضاؤں سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ امت کی بقا کی جنگ لڑنے والوں، تمہاری قبروں کے نشان تو مٹ گئے، لیکن اسلام کے مجاہد تمہارے قبروں کے نشان مٹنے نہیں دیں گے۔ وقار، تمہارے بنائے گئے ان راستوں پر قافلے چلتے رہیں گے، تمہاری اٹھی ہوئی تلوار سے کافر کٹتے رہیں گے۔ سینے میں دل رکھنے والوں، دل میں امت کا ڈر رکھنے والے نوجوانوں، آؤ آج میرے ہمنوا بن جاؤ اور یاد رکھو، میدان کارزار سے روح گردانی کرو گے تو پابند سلاسل ہونا پڑے گا، تیروں تفنگ سے کھیلنا چھوڑ دو گے تو دشمن تمہارے بچوں کو نیزے کی نوک پر اچھالے گا، شمشیر و سنان کو گرا دو گے تو غلامی کی زنجیریں تمہارا زیور بنیں گی۔ امت کے نوجوانوں، تم اس کائنات کے عظیم ترین سپوت ہو اور رب کائنات نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے اور تمہیں آزاد ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے تمہارے ہاتھ پر دنیا کی خلافت لکھی ہے۔ عشق و محبت کے جھروکوں کو گلے کا ہار بننے والوں، امت تمہارے قدموں کی چاپ کی منتظر ہے۔ آج کشمیر و فلسطین میں کلمہ توحید کے نام پر عزتوں کو لٹانے والی شہزادیاں روز دستک پر تیری آہٹ محسوس کرتی ہے۔ روز کلیسا کے پادری تو آتے ہیں، مندروں کے پجاری تو آتے ہیں، آخر تم کیوں نہیں آتے؟ آخر تم کیوں نہیں آتے؟ والسلام۔